لیکن آج تجھ سے آنچل کی قیمت لینے نہیں آیا، آج تجھ سے بچپن کی قدر مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اے میری ماں ذرا دروازہ کھول، بڑی مجبوری تیری چوکھٹ تک لائی ہے۔ اتنا ماں نے سنا کہ ماں ماں ہوا کرتی ہے صاحب، توڑ کر کے آئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ بیٹے کے بدن پہ کپڑے لگی ہے، سرد ہوائیں ہیں، اندر دوڑ کے گئی ہے، ایک چادر لائی ہے، چادر کے دو ٹکڑے کیے ہیں، ایک چادر کا تہبند بنایا ہے، دوسری چادر بدن پہ اڑائی ہے، اور اڑانے کے بعد کہا تھا بیٹے یہ تیرا کیا حال ہے؟ تو چچا کے مکان پہ رہتا تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مکان بھی تیرے پاس تھا، بکریاں بھی تیرے پاس تھی، آج تیرے بدن کے کپڑوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے، آہ بھر کے رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ماں تجھے کیا بتاؤں، میں ایک محبوب سے کیا پیار کر بیٹھا ہوں، میں کسی کو دل دے بیٹھا ہوں۔ جیسی ماں نے اتنا سنا ہے، کہتی بیٹے یہ عمر پیار کی نہیں ہوتی ہے، یہ عمر عشق کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ذات تو بتا جسے تجھے بچپن میں پیار ہو گیا ہے وہ ہے کون؟ جیسی بچے نے اتنا سنا ہے، کہا میرے محبوب کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اتنا ماں نے سنا ہے، ماں نے کہا تھا بیٹے اس عمر میں عشق کر بیٹھا ہے، بتا تو صحیح خاصیت کیا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا ماں تو نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے زندگی بھر کے لیے اس کا غلام ہو جایا کرتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت جو ہے جتنے لوگ سمجھ رکھے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بچے نے کہا ماں تو نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتی تو یہ سوال کرتی۔ ماں نے کہا بیٹے کچھ دل ٹھہر جا، توجہ کرنا، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ توجہ کیجئے، ماں نے کہا بیٹے 3 دن رک جاتا میں تیرے کپڑے تیار کر دیتی۔ بچہ کہنے لگا ماں اگر 3 دن کے اندر اندر مجھے موت آ گئی تو پھر محبوب کا جلوہ کیسے دیکھوں گا؟ اگر 3 دن کے اندر موت آ گئی تو محبوب کا جلوہ کیسے دیکھوں گا؟ ماں اجازت دے۔ بچہ بھیگی پلکوں کے سائے میں روح سے رونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹے بتا کے تو جا، تیرا پتہ کیا ہوگا؟ اگر دل چاہے گا تجھ سے ملنے کا تو کہاں ملے گا؟ جیسے اتنی بات ماں نے کہی تھی، بچے کا کتنا پیارا پتہ تھا۔ خدا کی قسم ہر عاشق کا یہی دل چاہے گا کہ میرا بھی پتہ وہی ہو جائے جو اس عاشق کا پتہ تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح ملاقات کہاں ہوگی؟ تو بچے نے کہا تھا ماں اگر مجھ سے ملنا ہو مدینے والے محمد کے گھر کا پتہ پوچھ لینا، اگر ان کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے گی تو سمجھنا مجھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کے بچہ رخصت ہوا۔ وہاں صاحب یہ عشق کی قیمت بچہ چکا رہا ہے۔ اب اس نے سفر شروع کیا ہے مصطفیٰ کے مدینے کا۔ اللہ اکبر، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سب کچھ چھوڑا نبی کے نام پر، ساری جائیداد چھوڑی نبی کے نام پر اور چلا ہے مدینے کی طرف۔ کسی نے کہا تھا بچے کہاں جا رہا ہے؟ کہا محبوب کے قدموں میں۔ کسی نے کہا اس لباس میں کیا وہ تجھے اپنائیں گے؟ دل نے کہا تھا ہاں یار سوچ تو صحیح، تیرا لباس دیکھ، اپنے ڈھنگ دیکھ، اور پھر وہ بارگاہ دیکھ، تجھے اپنائیں گے کیسے؟ لیکن عشق نے کہا تھا ذرا چل کے تو دیکھ، اگر اس گلی میں قیمت نہ لگی تیری تو پھر تجھے خریدے گا کون؟ یہ سوچ کے بچہ چلا ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچا ہے، صحابہ فجر کی نماز کے لیے ابھی نہیں آئے ہیں، ابھی رات کا آدھا پہر گزرا ہے کہ حضرت بلال دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازے پہ بلال کھڑے ہیں۔ اب یہ بچہ پہنچا ہے، جیسی پہنچا ہے بچہ مسجد کے دروازے پر، سامنے حضرت بلال تھے، آگے بڑھ کے استقبال کیا ہے اور حضرت بلال نے کہا تھا بچے ساری رات گزر گئی تیرے انتظار میں۔ جیسی بچے نے اتنا کہا کہ اتنا سنا، تب بچہ کہتا ہے تمہیں میرے آنے کی خبر کس نے دے دی؟ بلال نے کہا تھا عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی کہہ کے گئے تھے بلال کھڑا رہنا میرا غلام آنے والا ہے، کھڑا رہنا میرا غلام آنے والا ہے۔
ہے۔ اللہ اکبر، بلال نے استقبال کیا ہے اس بچے کا، صبح کا سویرا ہوا ہے، فجر کی نماز ہوئی ہے، اور ساقب پھر وہ جلوے سامنے تھے جس کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے، جس کے لیے ہر دل دھڑکتا ہے، پھر وہ جلوہ سامنے تھا جس کے نام پہ سورج نکلتا ہے، جس کے لیے عرش سجایا گیا، جس کے لیے فرش بچھایا گیا، تھا کون؟ وہ تھا جس کے لیے امام کہہ کے گئے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ اکبر، منظر عجیب تھا، سامنے بچہ کھڑا تھا اور اس کے سامنے مسکراتا ہوا نبیوں کا امام کھڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچے نے نبی کو دیکھا اور نبی نے اس بچے کو دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جیسی نگاہ پڑی نا بچے کی نبی کے چہرے پہ، ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کے خواب پورے ہو گئے ہو۔ بچے کے دل میں آیا چل دوڑ، لیکن غربت نے کہا ٹھہر جا، بڑی بارگاہ ہے اور تیری یہ اوقات نہیں تو ان کے قدموں تک جا سکے۔ مگر معلوم نہ تھا یہ محبوب دولت دیکھ کے پیار نہیں کرتا، سامنے والے کی محبت دیکھ کے پیار کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے دیکھا، بلال کہنے لگے حضور مہمان آ گیا ہے۔ وہ آقا نے دور سے یوں ہاتھ پھیلا دیا، جیسے یوں بازو میرے نبی نے پھیلائے اور ساقب بچے کے ضبط کے بندن ٹوٹے، جو آنسو برسوں کے لگتا تھا آنکھوں میں انتظار کر رہے تھے، وہ پلکوں کا بندن توڑ کے رخسار کی زینت بنے۔ اور پھر بچے نے بے اختیار دوڑنا شروع کیا، اور دوڑتے دوڑتے اسے احساس بھی نہ رہا کہ کتنا فاصلہ کتنے لمحوں میں طے ہوا ہے، گیا اور محبوب کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ ہاں ساقب جب نبی کے سینے سے لگا تھا، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کے بچھڑوں کا ملن ہو رہا ہو۔ اب بچہ روتا جا رہا ہے، نبی کے سینے سے لپٹا ہوا ہے، مصطفیٰ سینے سے لگا رہے ہیں۔ اب دیکھو بچے کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں اور نبوت کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کر کے بچے سے کہا تھا بیٹے آج اپنا نام بتا دے۔ ہاں صاحب، اب دیکھو عشق کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے رو کے کہا تھا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوا کرتا ہے، جو آقا کہہ دیتے ہیں وہی نام ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج سے اس کا نام محمد نے عبداللہ ذوالوجہین رکھ دیا ہے۔ اب تاریخ میں دنیا کچھ بھی کہے گی لیکن اس کا نام قیامت تک عبداللہ ذوالوجہین رہے۔